بیٹھے ہوئے آپ کو زیادہ لوگ رہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ آپ آگے آپ نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے دل سے کرا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے کرا ہے یا پھر کوئی کرا ہے؟ تو ایک چیز سیکھ لیجیے، میری بہنیں جو بیٹھی ہیں وہ بھی سیکھ لیں اور آپ بھی سیکھ لیں۔ ایک چیز اپنی زندگی میں آج اسے شامل کر لیں اور ایک بتا دیں، وہ ایک چیز جو آپ کو نکال دینی ہے اس کے بغیر نکالے نہ تو دنیا میں سکون ملے گا نہ آپ، اور جو چیز شامل کرنی ہے اس کو بغیر شامل کیے نہ آپ سے اللہ راضی ہوگا نہ آپ کے حالات۔ وہ جو آپ کو نکال دینا ہے وہ شکوہ ہے، شکایت ہے اور ناشکری ہے، اور جو شامل کرنا ہے وہ شکر ہے۔ ہر آدمی زندگی میں شکر۔ عربہ بن زبیر مدینے میں آج بھی ایک ایسا محل ہے جو سلامت ہے، جیسے وہ پہلے تھا ویسے ہی، تھوڑا بہت پرانا ہوا ہے مگر ویسے ہی اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر اتنے مقدس انسان کا ہے اور اتنی برکت والے انسان کا ہے، اور اس گھر میں کربلا والے جب مدینے واپس آئے تو وہ قرابت کی وجہ سے اپنے گھروں میں نہیں ٹھہرے، بلکہ ان کو اس گھر میں ٹھہرایا گیا جسے کہتے ہیں قصور عربہ۔ یہ عربہ بن زبیر کا گھر ہے۔ عربہ بن زبیر کون ہے؟ یہ ایک تابعی بزرگ ہے، شاید آپ کو اتنا بڑا انسان ان کے بعد ایسا پیدا نہیں ہوا جیسے وہ تھے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے انسان تھے وہ، کہ ان کی جو سگی دادی تھی وہ میرے سرکار کی سگی پھوپھی تھی، نسبت کو حضور کے خاندان کی۔ ان کے جو سگے نانا ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور ان کی جو سگی خالہ ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور ان کے باپ 10 ان جنتیوں میں شامل ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا۔ اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کا نام تھا عربہ بن زبیر۔ 52 سال کی عمر میں گھوڑے پہ چل رہے تھے، گر گئے، پاؤں میں انفیکشن ہوا، پاؤں کاٹ دیا گیا، مگر پھر سہارے سے چلتے تھے۔ مگر لوگوں نے پھر دیکھا، پہلے جاتے تھے خبر نہیں ہوتی تھی، پھر جس گلی سے گزرتے تھے لوگ سمجھ لیتے تھے یہ عربہ بن زبیر ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ جب بھی ایک قدم رکھتے تھے تو کہتے تھے اللہ تیرے شکر ہے، یا اللہ تیرے شکر ہے، اللہ تیرے شکر ہے۔ لوگوں نے کہا یہ بات سمجھ نہیں آتی عربہ بن زبیر، پہلے دونوں ٹانگیں سلامت تھیں تب تو ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ اتنا شکر ادا کرتے ہیں، یہ اب کیا ہوا ہے جب سے آپ کی ایک ٹانگ کٹی ہے تب سے شکر ادا کرتے ہیں؟ تو رونے لگے، کہنے لگے میں 52 سال تک دونوں ٹانگوں پر چلا تو مجھے اپنی ٹانگوں کی والی نعمت کا احساس ہی کوئی نہیں ہوا کہ میری ٹانگیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ایک ٹانگ کٹ گئی ہے تب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ ٹانگ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو اب میں تقریباً 52 سال تک اس کا شکر ادا کروں۔ حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں وہ گزر کے جا رہا ہے، میرے پاؤں کے جوتے پرانے ہو گئے تھے تو ٹوٹ گئے، اور ٹوٹنے کے بعد پھر میرے پاؤں رکھنا دشوار، تو پھر پاؤں رکھتا ہوں تو چھالا پڑ جاتا ہے، چھالے پھوٹ گئے۔ ایسا حال ہوا کہ میرا پاؤں رکھتا ہوں تو پھر میری تکلیف ہوتی ہے، زخم بن گیا۔ میں نے دعا کی یا اللہ اتنا تو دے دے کہ تیرا سادی جوتے خرید سکے۔ کہتے ہیں اگلے موڑ پہ جب میں مڑا ہوں تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، میں نے کہا مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو اس کے پاس۔ کبھی اسپتالوں میں تڑپتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھے ادھر گئے،
کبھی اسپتال میں تڑپتے ہوئے مچلتے ہوئے پریشان لوگوں کو دیکھا، ہسپتال میں تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، پھر شکر ادا کرو۔ کبھی جا کے بھوونیشور میں جا کے دیکھو، جو وینٹیلیٹر پہ رکھے ان کو دیکھو، اور ان کو دیکھو جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت کچھ کھویا، جن کے پاس صحت نہیں ہے، ان سے ایک آدمی اسپتال میں بھرتی ہوا، سانس لینے میں دقت تھی، جب اس کے سانس میں دقت تھی تو اسپتال میں بھرتی ہو گئی، ہو گیا 1.5 دن میں، باہر نکلا تو 90,000 کا بل دیکھ کے رونے لگا، بوڑھا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا زیادہ پیسے لگتے ہیں بڑے میاں، کچھ کم کر دو۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ اسپتال خرید سکتا ہوں آپ کو، تو پھر روتے کیوں ہو؟ تو چھوڑو نا بات، تو بتاؤ نا بڑے میاں۔ تو پھوٹ پھوٹ کے رویا اور کہنے لگا بس اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ کی اس آکسیجن مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل دکھائی دیا، میں اپنے رب کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے بوڑھا ہو گیا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ سانس لینا کتنی بڑی اللہ۔ آج میری بہنیں بیٹیاں بھی برکت چاہتی ہیں، آپ میں سے ایک بھی بندہ نہیں بیٹھا ہوگا یہاں پہ، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جس نے اپنی پوری زندگی میں یہ کہا ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں بے اولاد نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ نعمتوں کا ادراک نہیں جانتے، پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں تو آپ کو اولاد نعمت نہیں ہے کیا؟ امام غزالی کہتے ہیں جو اولاد پہ شکر ادا کرے گا اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دے گا، اللہ اولاد پہ شکر ادا کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، جس کو اللہ نے صحت دی ہے، وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کریں، اپنی زندگیوں میں شکر شامل کریں، نہ شکری سے بچیں، زبان کاٹنے۔ غوث العظم فرماتے ہیں سیدنا شیخ، اللہ کی شکایتیں کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ہے کوئی؟ فرماتے غوث العظم سب کو حال بتاؤ گے تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو دقتیں آئیں کیوں آئیں حضور؟ اللہ جب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ کہ اس وجہ سے بندہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، اس سے رشتہ اپنا مضبوط کر لے، اس کے سامنے کچھ آنسو بہائے، مگر بندہ اس پریشانی کا ادھر ادھر ذکر کر کے رسوا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہی فرق ہے عام لوگوں میں اور ولیوں میں، کہ عام لوگ پریشان ہونے کے بعد خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور ولیوں کو پریشانی اللہ کا اور قرب عطا کر دیتی ہے۔ بات زور سے سننا چاہتے ہیں، 10 منٹ کا بھی ہمیں موقع نہیں دیا پبلک نے کہ ہلکے بات کر، میں ہلکے بات کر رہا تھا، آپ ایسا نہیں ہو، ابھی زور سے بات کی تو آپ تھوڑے سے ہلکے پھلکے بول لیں۔ مگر ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، مالدار ہونے اور دیندار ہونے کا، پہلے دیندار بنو گے پھر مالدار بنو گے۔ اس طرح میاں کے جو تعویذ ڈھونگ پھر رہے ہیں، ان کے تعویذ کو جھونے والے ہیں، یہ جو لوگ لڑا رہے ہیں آپس میں، ان سے بچو، جھگڑوں سے بچو، تم سب مسلمان، یہ سب چھوڑو، کس کے مرید ہیں؟ میں تو سب سے پہلے آمنہ کا لال تھا، آپ کس کے مرید ہیں بتاؤ، جلدی بولو، کسی سے جھگڑا نہ کرو، آپس میں محبت رکھو، تمہارا پیر الگ ہو سکتا ہے مگر تم جس نبی کی امتی ایک یاد ہے، محبتیں بڑھاؤ۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے بڑا کوئی دیکھا؟ یہ سخی، ایسے سخی تو جانتے ہیں نا، زیادہ خرچ کرنے والا، غریبوں کو کھلانے والا، جب مسلمان نہیں تھا حاتم طائی مگر سخی تھا، اس وجہ سے نام 1400 سال ہو گئے، 1500 سال، آج بھی زندہ ہے اس کا نام، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، مگر علماء کہتے ہیں اسی وجہ سے، صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ سخی تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے زیادہ کوئی دینے والا دیکھا؟ کہاں؟
میں ایک جگہ گیا تھا، میں بھوک لگی تھی، ایک دروازے پہ دستک دی، مجھے بڑی بھوک لگی ہے، اس نے کہا اہلاً وسہلاً آئیے، اندر دروازہ کھول کے لے گیا، غریب آدمی تھا، دیہاتی تھا، مگر اللہ نے دیہاتیوں کو دل بہت بڑا دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس نے ایک دم بکری کاٹی اور پھر اس کی بہترین طریقے سے بھونی کلیجی میرے سامنے رکھ دی، میں نے کہا بہت اچھی کلیجی ہے، میں نے ایسی کلیجی کبھی نہیں کھائی، وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے اور بکری ذبح کر کے میرے سامنے رکھے اور اس کی کلیجی میرے سامنے رکھی، بہت اچھی تھی، میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے، وہ پھر اس کے بعد خاموش ہو گیا، صبح کو آیا تو ہاتھ جوڑ کے بولا بس کھا لو، دو کلیجی اور رکھی ہے یہ بھی کھا لو، مگر اب تعریف نہ کرنا، کہا کیوں؟ کہ ہمارے یہاں جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مہمان کو اور چاہیے، لہٰذا میرے پاس جتنے بکرے تھے میں نے سب ذبح کر دیے، اب اگر آپ تعریف کرو گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا۔ مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان کے کھلانے کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی کرتا ہے اور دیا جائے، مگر وہ ایک دن یہ کہہ دے گا بس کافی ہو گیا، اب میری تعریف نہ کرنا، مگر اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں، تو اس کا شکر ادا کرتا جائے گا، وہ تیری نعمتیں بڑھاتا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تم اللہ کا شکر ادا کرو وہ تمہاری نعمتیں، جلدی بولو میری بہنیں بیٹیاں آپس میں بیٹھ کے کیا کریں، طریقہ ہی بتانے جا رہا ہوں، ایسے میں اپنے آدمی سے ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، تو بڑی دقت ہے، وہ کھانے پینے کا سامان بھی ہے، سارے میرے بچوں کے بھی خرچے ہو رہے ہیں، تو آدمی کہے میں نہیں کر رہا ہوں، تو اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کر رہا ہے، تو بیگم بھی اس بات کو سیکنڈ کرے، ہاں بے شک اللہ ہی کر رہا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں ایسے گھروں کی برکتیں ایک دو ہفتوں تک نہیں، اللہ کئی صدیوں تک ختم نہیں ہوگی۔ گھر میں جس گھر میں شکر ادا کرو۔ اب بتاؤ آپ لوگ خیریت سے؟ ہمارے قبلہ نے بہت اچھا پڑھا مدینے کے ساتھی میں، میرے بعد بھی آپ کو دو شعرا کو اور پڑھنا سننا اور آپ کو 3-4 شاعر اور بلانے چاہیے تھے، اور چونکہ ناتوانی کم سے کم فجر تک تو ہونی چاہیے۔ کہاں جا رہے ہو بھائی؟ مجھے بھی لے چلو۔ ہاں؟ اور کسی صاحب کا موبائل اگر کھل رہا ہو تو اس کو بند کر لو، لوگ دیکھ رہا ہوں موبائل میں بات بھی کر رہے ہیں، مطلب حضور کی بات کی کوئی احساس ہی نہیں ہے، فون لگاتا ہے آدمی اٹھ کے چلا جاتا ہے، ایسے کچھ نہیں، ایسے لوگوں کو آنے دیجیے۔ جو ڈی ایم رینک کے لوگ ہوں ایس ڈی ایم کی، جن کو رات میں موبائل پریشان کرتے ہیں، تو ہم جیسے فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے، اتنے بزی لوگ جن کے پاس رات میں 12 بجے کے فون آتا ہے، تو بڑے لوگ ہیں، تو ہم جیسے چھوٹے دلت لوگوں کا کام ہے جیسا، اتنے بڑے لوگ ایس ڈی ایم ڈی ایم رینک کے لوگ کیوں بیٹھے ہوتے ہیں؟ انہیں موبائل سے فرصت ہی کوئی نہیں، یہ بڑی بیماری ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، یہ کہیں نیکی نہیں کرنے دیتی، قرآن نہیں پڑھنے دیتی، اس نے رشتے داروں سے دور کر دیا، اس نے اچھائیوں سے دور کر کے برائیوں کی طرف انسان کو لگا۔ اب یہ 12:10 ہو رہے ہیں، میں نے 10-5 منٹ ہو بھی گئے، میں 1 بجے تک سوچ رہا تھا ختم کر لوں گا، بچ رہا تھا 10 منٹ اور پورا کر لوں گا، پیچھے جو شہر ہے مجھے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے کہ تھوڑا سا آپ بے تکلف ہو جائیں تو میرے کو تفریح سنیں گے۔ ہاں ویسے ہمارے یہاں جب کوئی پیچھے کرسی میں بیٹھ کے بھی سبحان اللہ کہتا ہے تب بھی اللہ اسے 90 نیکی عطا کرتا ہے۔ نہیں، آپ کے ایسا نہیں لگ رہا تھا، آپ کو لگ رہا تھا آگے والوں کو زیادہ نیکیاں مل گئی، پیچھے والوں کو کم مل گئی۔ ہمارے یہاں یہی معاملہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھ کے بندہ سبحان اللہ کہے گا اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، ہمارے یہاں کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے یہ سبحان اللہ، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں چلو یار مولانا کہہ رہے کہہ دو، یہ ہلکا نہ سمجھا کرو، حضور فرماتے ہیں یہ زبان پہ ہلکا ہے مگر میزان پہ بھاری ہو جائے گا۔ 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا مسکرا کے بولیں دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ ہمارے حضرت مولانا صدام حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے۔ نبی سے کہنا جو مدینے کو تو جائے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ مر نہ جائے،
تیرے در کی آرزو میں، پڑھو تیرے در، یاد کر لو پہلے، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوانہ من جائے، پڑھو تیرے در کی آرزو، اور تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، تیرے غم میں کاش سرور میری زندگی یہ گزرے، اور مجھے موت بھی جو آئے تیرے شہر ہی میں آئے، مجھے موت تیرے شہر، اور جب ذکر جنتوں کا واعظ کے لب پہ آئے، جب ذکر جنتوں کا واعظ کے لب پہ آئے، تو تیرے عاشقوں وہ آقا تیرا شہر یاد آئے، میں نہیں پڑھتا ہوں، اب نعرہ نہ لگاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ آپ۔ ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں میں، ایک دو شعر اور پڑھوں گا بس، مجھے زیادہ بہت کلام بہت لمبا ہے، ایک دو شعر اور پڑھتا ہوں، پڑھ میرے ساتھ۔ تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، مدینہ جانا چاہتے ہو تو ذرا مل کے پڑھو، تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان، اور سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، سوچو تو کیسا ہوگا جذبہ ابو بکر کا، کاندھوں پہ مصطفیٰ کو جو غار پہ چڑھائے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، حضور کے یار کا نعرہ لگا، حضور کے یار کا، حضور کے یار کا نعرہ، ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر ابو بکر، حضور خوش ہوں گے نا ابو بکر ابو بکر، ابو بکر ابو بکر، ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی، علی 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 نگر نگر، ابو بکر، سبحان اللہ، یہی ہمارے ایک شعر اور سنو، سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، سرکار کی نظر کا یہ حال ہے عمر کا، وہ جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، سمجھاؤں گا نہیں، دیکھو میں کس کی تعریف کر رہا ہوں، جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے، جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے، پھر شیر وہ
خدا کا خیبر اکھاڑ آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ہمارے سبحان اللہ. شہباز بھائی ہیں نا، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پیسے کا استعمال اچھا کرنا پڑتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو دیتا ہے اللہ اسے ہی دیتا ہے. دیکھو شیخ سعدی کہتے ہیں میں اس کنویں سے پانی پیتا ہوں جس میں زیادہ لوگ پانی پیتے ہیں. کیوں کہ وہ ذرا پانی نیا نکالتا ہے. تو جب پرانا پانی نکلتا ہے تبھی تو کچھ لوگوں کی دولتیں سڑ جاتی ہیں. کچھ لوگ دیتے رہتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ انہیں عطا کرتا رہتا ہے. بس میری بہنیں بیٹھی ہیں، ایک شعر اور واللہ ایک ہی شعر پڑھوں گا. ایک شعر اور بس. بہت زیادہ کلام میں شعر ہے اور میں نے سنا تو 5 منٹ پڑھوں گا تو 5-7 منٹ ہو گئے. ایک شعر ہو. ہماری کچھ بہنیں بیٹی ہیں ایسی بیٹھی ہیں بیچاری نماز نہیں پڑھتی. نماز کہتی ہیں مجبور ہے، بچوں کو پالنا ہوتا ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، جھاڑو لگاتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، 10-15 منٹ غیبت بھی کرنی ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھ پاتی. ایسی میری بہنوں کی نظر یہ شعر ہے جو بیچاری سب کچھ کر لیتی ہیں، ناٹک بھی دیکھ لیتی ہیں، چگلی بھی کر لیتی ہیں، نماز نہیں پڑھ پاتی. ایسی میری بہنوں کی نظر ہے یہ شعر. بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کتنی عظیم تر ہے، جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے. جو عشاء میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں نے آپ کو بڑا خیال ہے. میں نے کہا ایک بجے تک اپنی بات 1.25 گھنٹے میں بولتا ہوں، اس سے بھی کم بولنی تھی. اپنی بات شروع کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی. مائک بہت اچھا ہے. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی، یعنی مال 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 مال. اب اس کو سنو. حضور فرماتے ہیں کہ انسان کو اگر اللہ ایک جنگل بھر کے سونا دے دے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرا جنگل تلاش کرنے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی بھوک قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. چونکہ عمر بڑھتی ہے نا اس کی، تو 2 خواہشیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جوان ہوتی ہیں، آدمی بوڑھا ہوتا ہے. 2 خواہشیں جوان ہوتی ہیں، ایک خواہش مال اور دوسرا خواہش زندگی اور زیادہ جینے کی راہ. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ. دیکھا نہیں کچھ لوگ پیسے کما کے مر جاتے ہیں، نہ بچوں میں خرچ کریں گے، نہ مسجد میں خرچ کریں گے، نہ مدرسے میں خرچ کریں گے، نہ غریبوں میں خرچ کریں گے، صرف پیسہ کما کے مر گیا. اب دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا. دنیا کا امیر انسان وہ ہے جو پیسہ صحیح جگہ لگا کے مر گیا. کیونکہ جو دنیا میں امیر ہے اگر وہ آخرت میں بھی امیر بننا چاہتا ہے تو پیسے کو خرچ کرے اللہ کی راہ. آپ دیکھو کسی سے مانگو آپ مسجد کے لیے پیسہ نہیں نکال نہیں سکتا. اس مردود بدبخت شیطان کی جیب سے مسجد کے لیے 100 روپے نکالنے سے پہلے 100 بار سوال کرے گا. ایسا ہوا تھا تو پھر مدرسے کو دینے سے پہلے 50 بار سوچے گا دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. یہ ہوا تھا تو پھر وہ ہوا تھا. کسی غریب کو دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا تیرے گھر کمانے والا نہیں یہ نہیں. اور جب وہی شادیاں کرے گا، جب یہی گاڑیاں خریدے گا، موبائل خریدے گا، جب دنیا کو دکھائے گا یا اپنی شان کے لیے تو لاکھوں روپے خرچ کر دے گا. ایسے انسان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو منہ دیکھے. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے
حتی زرتم المقابر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو بھی دیکھ لیے. کیا دیکھ لیے بولو؟ قبروں کو بھی دیکھ لیے. اللہ کے پیغمبر کے غلاموں سنو، پیغمبر اسلام کے دیوانوں، مولا علی سے پوچھا گیا، اللہ فرماتا ہے کل سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی اگر آپ تم کما کے مر تو سمجھتے ہو یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں. مولا علی سے پوچھا گیا یہ فرمائیے کہ اللہ نے ایک ہی بات کو دو مرتبہ فرمایا، پہلے کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. یہ صرف مال کی فکر ہے لوگوں کو، قبر کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں. سنو، ایسے مریدوں پہ ہزار بار مجھے افسوس ہوتا ہے جو اپنے پیر سے دولت تو مانگتا ہے مگر آخرت کے بارے میں سوال نہیں کرتا، تو پھر وہ پیر پیر نہیں، میری نظر میں وہ مرید مرید. کیونکہ آخرت سے تو بے پردہ ہو گئے. کیا فرماتا ہے اللہ؟ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، زیادہ لینے نے، اور پھر اس کے بعد حتی زرتم المقابر. پھر کیا فرماتا ہے؟ کلا سوف تعلمون. زکات نہ دینے والوں ذرا کان کھول کے سنو، فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی یہ بات اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، یعنی تم جو یہ مر کر کے مرے ہو پھر جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، جیسے پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. بات ایک ہی ہے، مگر اللہ نے قرآن میں ایک بات کو دو مرتبہ نہیں کہا، مگر اس بات کو دو مرتبہ کہا ہے. ایک ہی بات کو دو مرتبہ. اللہ نے جب دو مرتبہ کہا ہے تو سوچنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ قبروں کے منہ دیکھ لیے. کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. مولا علی فرماتے ایک بار قبر میں حساب ہوگا، ایک بار حشر ہوگا، دو بار جانے گے. ہو سکتا ہے یہ میری تقریر زندگی کی آخری چیز ہو سکتا ہے، کہہ دو نہیں کہو، اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کچھ پتا نہیں. آپ کے نہ کہنے سے میری عمر بڑھے گی، ہاں کہنے سے مروں گا نہیں. میری جب بھی موت آئے تو اللہ مجھ سے راضی ہو، آپ سب بھی مرے تو بس اللہ راضی. موت سے کیا بچنا ہے؟ موت کو ہمیں اللہ سے ملائے گی. موت تو ایک دن آنی ہے. ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس محفل میں کوئی بندہ آخری نصیحت سنے، پھر میرا وہ دوست نصیحت اور قیامت کے دن وہ مجھے پکڑے اور کہے مالک آخری تقریر میں نہیں سن، مگر اس نے مجھے سوائے اپنی تقریر جمانے اور مجھ سے کوئی کام نہیں کیا. کتنے مقرر ایسے ہیں جن کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والے نہیں، جن کے نام کے غلغلے تھے، جن کے نام کے چرچے تھے، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا ملتا نہیں. کتنے ایسے عجیب عظیم شاعر، ان کے نام پر پبلک آتی تھی، قمقمے لگتے تھے، لائٹنگ لگتی تھی، آج ان کی قبروں پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ملے گا. آپ جا کر کے دیکھو کتنے عظیم عظیم بادشاہ، بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے مگر قصے پاری نہ بن گئے. میرے بھائی ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی اگر آخری تقریر تو یہ بھی ہو سکتا ہے میرا نوجوان، میرا بھائی، اللہ سب کو لمبی عمر دے، کوئی ایسا بیٹھا ہو تو آخری تقریر سن رہا ہو. ابھی کبھی آپ نے دیکھا کہ موت نے کبھی کسی بے نمازی سے یہ کہا ہو، بے نمازی سے کہ بھئی تم نماز پڑھ لو ورنہ بے نمازی کا بھیانک انجام ہے. اب ذرا غور کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازی جب مرے گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اس کی جو بے نمازی ہے، اب چاہے وہ پیر ہو، چاہے مرید ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بے نمازی مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی 7 سمندروں کا پانی پی لے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اور جب مرنے کے بعد وہ اٹھے گا قیامت کے دن مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، یہودیوں کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، وہ ہوگا فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، وہ ہوگا ابو جہل کے ساتھ. تو مگر موت نے کبھی کسی بے نمازی سے نہیں کہا ارے ایسے ہی مر جائے گا کل تک موت آنے والی. مجھے سنو، کبھی کہا؟ بولو کبھی کہا بے نمازی سے؟ کبھی ایسے آدمی سے جو
अपने माँ बाप से बदतमीजी करता हूं कि माँ बाप का बदतमीज, माँ बाप का जो है वो नाफरमान जहन्नम के निचले गड्ढों में जाएगा। कभी ऐसा देखा आपने? कभी सुना कि किसी मरने वाले से मौत ने कहा हो तौबा कर ले, तू मर जाएगा, तू बेनमाजी है या अपने माँ बाप का नाफरमान है? या सूद खाने वाले से कहा कि सूद खाने वाले कयामत के दिन उठेंगे और जब उन उठेंगे तो उनकी तोंदें इतनी बड़ी होंगी, गिरेंगे उठेंगे गिरेंगे उठेंगे। यानी सूद खाने वालों की तोंदें तवाज़ुन गिरा देंगी, ये एक तरफ गिरेंगे फिर उठेंगे फिर गिरेंगे। मैशर में यही तमाशा होगा। अहले मैशर पूछेंगे ये कौन है, तो फरिश्ते कहेंगे ये वो है जो सूद खाते थे। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम। अगर आज तक किसी सूद खाने वाले से मौत ने कहा कि सूद खाने से तौबा कर लो, कभी कहा? बोलो तो। कभी बदनिगाही करने वालों से मौत ने कहा कि मर जाएगा तो जहन्नम की आग तेरी आंख में डाली जाएगी, बदनिगाही करने वाले कैसे मुंह दिखाएगा अल्लाह उसके रसूल को? कभी कहा? अब सुनो, जब ये बात सुन ली तो अब ये बात हो सके तकलीफ भूल जाओ, तुम्हारी मर्जी, मेरी पूरी गुफ्तगू भूल जाओ, आपकी मर्जी, मगर जो अब ये बयान कर रहा हूं ये ना भूलना। सैयदना शेख गौसुल आज़म फरमाते हैं, कौन? तुर्क पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, नारे तकबीर। मौत ने आज तक कभी किसी को मोहलत? गौसुल आज़म फरमाते हैं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मौत तुझे अपने मोबाइलों की स्क्रीन पे लिखनी, अपने स्टेटस पे लगाना, अपने घरों में लगाना। गौसुल आज़म फरमाते हैं, मेरे साथ दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर। यानी मौत के वक्त हाल बदल नहीं पाओगे। वो जो कहता है ना एक रकत की नमाज, वो कहता है फरिश्ता आता है कहता है बस वो उसकी रूह निकालने, तो वो कहता है भाई मुझे एक मर्तबा 2 रकत नमाज पढ़ने दे। ना ना ना, कसम मुझे एक मर्तबा कलमा पढ़ने दे, नहीं पढ़ सकता। मौत तुझे हाल बदलने, और मौत तुझे हाल बदलने देगी नहीं, जिस हाल में मरना चाहते उसी में जीना। अब जो बदनिगाही करके जी रहा है उसको अफसोस होना चाहिए कि इसी हाल में मरेगा। और जो बेनमाजी है, मैंने बेनमाजियों को बेनमाजी होते मरते देखा, बल्कि 22 साल के एक नौजवान को ऐसे मरते देखा। वो मरा है मियाँ, 22 साल का जवान है दिल्ली में, और उसने फिल्म देखी, और फिल्म देख के वो बाहर को निकला। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और कानों में उसने अपने जो है वो लगाया एयरबड्स, और उसके बाद मुंह में गुटखा डाल के बहुत तेजी के साथ एक्सीलेटर दबाया, और उसकी बाइक हवा से बातें करने लगी। मगर थोड़ी देर के बाद उसे ये खबर नहीं थी आखिरी सवारी है, उसकी मौत आई। और उसको इतनी भी मोहलत नहीं थी कि बाइक रोक लेता, इतनी भी मोहलत नहीं थी कि गाना जो सुनते सुनते मर रहा था वो रोक देता। उसको पहले ऐसा मौत ने गिराया रोड पर कि उसका वो चेहरा, जिसे वो सैलून में जाके एक एक धब्बे को देखता था, उसका पूरा चेहरा उधड़ गया। उस सड़क की बजरियों ने, कंकरियों ने उसका पूरा चेहरा रगड़ के रख दिया, और ऐसा रगड़ा वहीं पे मर गया। और उसके बाद वो पहले गिरा, और उसके बाद बाइक गिरी, उसे ले गए अस्पताल। अस्पताल के बाद पोस्टमार्टम हाउस, पोस्टमार्टम हाउस में उसके चेहरे पे मक्खियां भिनक रही हैं। कोई नहीं लाइन में लगा हुआ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो लाइन में लगा हुआ है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि पहले पैर कपड़े उतार देते हैं। अब चाहे बच्चा मरे, चाहे बड़ा मरे, चाहे मां मरे, चाहे बेटा मरे, कोई भी अननेचुरल मौत मरेगा, जिन मर्द मरे औरत, सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो छेनी हथौड़ी से काटते हैं। छेनी हथौड़ी से काटेंगे, और छेनी हथौड़ी से काटने के बाद अब उनके पास छेनी हथौड़ी नहीं, उनके पास है ग्लेंडर, यहां लगाएंगे, ये पूरा सर काट के खोपड़ी वहां से निकालेंगे। फिर उसके बाद यहां लगाएंगे, पूरा फाड़ के यहां से 2 हिस्सों में कर देंगे। कर्र से पूरा फाड़ दिया, उसके बाद मोटी सी सुई होती है उनके पास, उससे प्लास्टिक के डोरे से, प्लास्टिक के तागे से, प्लास्टिक के धागे से उसके अंदर वो लगा रहे हैं। उसके स्टिक लगाते 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 पूरा
یہ سیئیں گے, اس کے بعد سر کے اندر داخل کرنے کے بعد ایسے نکال کے یہاں سے پورا سیتے. میں نے 18 سال کے نوجوان کو غسل دیا تھا 2019 میں تقریباً. میں نے ہاتھ جب نیچے کو ڈالا اس کے سر کے, تو اس کے سر کے اندر میری انگلی چلی گئی, سفید ہڈی میری انگلی پہ لگی. میں رونے لگا. اللہ اکبر. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جب غسال کا غسل دیتا ہے غسال مردے کو, تو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ آرام سے اٹھا, مجھے نرمی کر غسل دینے میں, تیرے غسل دینے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے ہاتھ اٹھانے سے. جب لے کے چلتے ہیں جنازے کو تو وہ کہتا ہے آرام سے لے کے چل, وہ میرے آخری سفر میں مجھے کاندھا دینے والے تیرے پاؤں سے مجھے جو تقریر سن رہے ہیں یہ سب ایک دن تک ہے غسل کے لیے. یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی غسل کے تک ہے. اگر افسوس ہے میں اپنے باپ کو مرتا دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا, اپنے دادا کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. میں نے اپنے محلوں سے بہت جنازے دیکھے. تو یار سنو تو, حضرت عیسیٰ اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئیں اور جا کے مریم کی قبر پہ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اور جا کے بولے میری والدہ مریم اب میں مردے زندہ کر لیتا ہوں اور تجھے دیکھنے کو میرا بڑا دل کر رہا ہے, تو کہے تو تجھے زندہ کروں. اندر سے آواز آئی نہ عیسیٰ میرے لال نہ, جب میرے روح نکلی تھی تو مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی, اس کا احساس ابھی تک ہو رہا ہے. میں نے اس سے کہا میں اس وجہ سے یہ ہاتھ اس وجہ سے رو رہا ہوں, میری انگلی میں یہ خون نکلا ہے کہ میں دن رات سفر میں رہتا ہوں, اپنے مالک سے دعا کرتا ہوں مالک میرے پروردگار مجھے میرے پروردگار پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا, اپنے محبوب کے جلووں میں مدینے میں موت عطا کرنا اس وقت جب کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے, میرے سرکار فرماتے مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے مردے دفن کرنا بند کر دو گے, ورنہ میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے. قبر جب انسان کو دباتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے. قبر روزانہ یہ پکار کرتی ہے, وہ پکارتی ہے او دنیا میں جینے والے تیرا ٹھکانہ میں ہوں. او میرے بھائی میرے دوست, ذرا سا کمرہ تیری مرضی کا نہ ہو تو تیرا دل گھبرانے لگتا ہے. اس قبر کے بارے میں کبھی تو نے سوچا؟ اس کا جنازہ آیا گھر, ماں روئی ہائے میرے لاڈلے, اس کی بہنیں روئی ہائے میرے بھائی, اس کا باپ رویا ہائے میرے بیٹے, مگر سب ایک جیسا خیال نہیں رکھتے, سب کے جذبات ایک جیسے نہیں. اس کے رشتہ دار کہہ رہے ہیں ہماری دکانیں بند ہیں, ہم دور سے آئے ہیں, جلدی اٹھاؤ. اس کے رشتہ دار اس کے دوست بھی کوئی روکتا نہیں, اس کے جنازے کو جلدی جلدی سب کر رہے ہیں. کس دنیا سے تم نے دل لگا لیا میرے بھائیوں؟ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی ہے, نہ کسی کسرا کی ہوئی, نہ کسی تارا کی ہوئی, نہ کسی سکندر کی ہوئی, نہ کسی امیر کی ہوئی, نہ کسی غریب کی ہوگی, نہ کسی پیر کو چھوڑے موت, نہ کسی مرید کو چھوڑے, نہ کسی بادشاہ کو چھوڑے, نہ کسی فقیر کو چھوڑے. اجل نہیں کسرا نہ چھوڑا نہ دھارا, اس سے سکندر صفاتے بھی ہارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کا جا ہے, تماشا نہیں ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں, اس کا جنازہ اٹھا اور جانے کے بعد دفن کر کے لوگ واپس الٹ کو پلٹے, اس کو سب مٹی ڈال کے چلے گئے. ہائے ہائے سب مٹی ڈال گئے. ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا تھا, انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر بنوائی تھی اور روز وہ اس قبر کے اندر لیٹ کے اوپر سے تختے لگوا کے اندر قبر کہتے تھے مالک یہ تو میری قبر وہ ہے جس سے میں نکل سکتا ہوں, تو میرا دل اتنا گھبرا رہا ہے, مگر ایک دن ایسی قبر میں جاؤں گا جس سے کبھی نہ نکل. وہ قبر میں چلا گیا اور وہ مردہ کہتا ہے مجھے دفن کرنے والوں کوئی تو رک جاؤ, مگر کوئی نہیں رک رہا. تو میرے بھائی سوال یہ ہے کہ وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا, جب حضور اس کی قبر میں آئے ہوں گے تو اس نے ان آنکھوں سے سرکار کو کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے وہ گندی فلم دیکھ کے مرا ہے. بتاؤ, کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں ادھر دیکھو, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. ادھر دیکھو, کوئی ایک ایسا ویڈیو نہیں ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو اور اللہ کو اس کا علم نہیں. یہ آنکھیں تمہاری تھی جو ان سے ویڈیو بندے دیکھے؟ بتاؤ, یہ آپ کی آنکھیں تھیں؟ یہ آنکھیں آپ کی ہیں؟ یہ اللہ کی امانت ہے. کیوں بنائی گئی ہیں؟
اللہ کے دیدار کے لیے. کیوں بنائی گئی بولو؟ اچھا یہ آنکھیں کل تمہارے خلاف بولیں گی تو کیا کرو گے؟ میری طرف دیکھو. یہ آنکھیں اس نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اچھا ایک سوال بتاؤ، اگر اسی وقت اسی محفل میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے تو ہم میں سے کتنوں کی آنکھیں اس طرح نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شورائے اسلام، شاعر اسلام الحاج جناب مبارک حسین مبارک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بھائی بیٹھ جائے بھیا، بیٹھ جائے سن لو. جب مسلمان لڑکے، ایک لڑکا ایسے کر کے ویڈیو دیکھ رہے، دیکھو ایسے کر کے اس نے اپنی انگلی بار بار چلایا جا رہا ہے انسٹاگرام پہ، گندی ویڈیو دیکھے جا رہا ہے. ابھی اتنی ہی دیر میں اس کی سگی اپنی بہن کی ویڈیو آ گئی. یعنی سگی بہن اتنی ہی گندے لباس میں جتنے گندے لباس کو وہ دیکھ رہا تھا، اور دیکھنے کے بعد اپنی ماں کے پاس گیا اور بولا میری بہن یہ بناتی ہے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا. بہن سے جا کے بولا کیا تو یہ بناتی ہے؟ بولے ہاں بناتی ہوں. کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا جب تجھے دیکھتے ہوئے شرم نہیں آتی تو مجھے بنانے میں کیا؟ 11 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی، اور ابھی ہم اس معاملوں میں جھگڑے میں ہیں کہ پیر کون سا بڑا. لڑو، خوب لڑو، اسی میں لڑو کہ پیر کون سا بڑا ہے. اپنے گھروں میں غور نہ کرو. اپنی بیٹیوں کو اور یہ کون سی جہالت کی تعلیم دینا شروع کر دی. میں اس کے کل بھی خلاف تھا، آج بھی مسلمانوں ہمیں پہلے آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. دنیا ہمارے لیے اتنی بڑی چیز نہیں ہے. جب سے یہ تقریریں چلی ہیں ترقی کے لیے دنیا بھی تعلیم ضروری، دنیا بھی تعلیم ضروری، لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو دنیا بھی ایسی تعلیم دلوائی کہ دین ان کے پیٹ کے پیچھے چلا گیا. خدا کی عزت کی قسم ہم مسلمان ہیں اور ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو ہم مسلمان بنائیں، اس کے بعد چاہے ڈاکٹر بنائیں یا انجینئر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ، پیغام اسلام. آج مسلمانوں کی لڑکیوں کی ویڈیو وائرل ہوتے ہیں، وہاں پہ لگائے ہوتی ہے نیچے، اس کے پاس آپ اسٹوریاں لگاتے ہیں، دیکھو یہ کیا ہماری قوم کے ساتھ ہو رہا ہے. ہماری اپنی بہن کو نہیں دیکھتا تیری بہن کیا کر رہی ہے؟ تو اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کیا کر رہی ہے؟ اور وہ کیا کر رہا ہے کہ وہاں غیر مسلم کا ہاتھ پکڑ کے وہ چل رہی ہے، کبھی بائک پہ بیٹھی ہے، کبھی غیر مسلم کے ساتھ گھوم رہی ہیں برقعے والیاں. میرے دل پہ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اور ایمان سے مجھے جواب دینا، کیا وہ لڑکیاں جو مسلمانوں کی بچیاں جو غیر مسلموں کی بائک پر ان کے ساتھ گھوم رہی ہیں، ان کے ساتھ تھیٹروں میں، پارکوں میں پکڑی جا رہی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے؟ وہ کسی مسلمان کی بیٹی ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ اس عورت کی تو اولاد ہے جس نے انہیں فلمیں دیکھنا سکھایا اور ٹی وی کے سامنے رونا سکھایا، مگر اس ماں کی اولاد نہیں ہو سکتی جس نے قرآن پڑھنا سکھایا ہو اور مصلی پہ رونا سکھایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جلدی بولو سبحان اللہ. یہ مسلمان ہیں لڑکیاں، یہ مسلمان لڑکیاں، ان کے بارے میں یہ کوئی مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو میں آپ کو بتاؤں. اچھا آپ دونوں میں سے کس کو مسلمان کہو گے؟ میں 2 مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. ایک تو وہ مسلمان اسلامی، یہ ہندوستان کے مسلمان، ان کے بڑے بڑے لوگوں کی عورتیں، ان کے گھروں کی یہ بے پردگیاں، بے حیائیاں اور یہ فٹنگ کے لباس پہننے والی بے غیرت عورت، انسٹاگرام پہ ویڈیو بنانے والی بے حیا اور فیس بک نام نہ جانے کیا کیا رکھ کے بنانے والی ویڈیو، یہ مسلمان ہے؟ یا پھر آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں نے وصیت کی ہے، میں سید ہوں، مگر یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری قبر میں فلسطین کی لڑکیوں میں سے کسی ایک کا جوتا دفن کرنے سے پہلے میرے سینے پر رکھ دیا جائے، تاکہ میرا مالک میرے گناہوں کو ان بچیوں کے ایمان کی برکتوں سے مجھے بخش دے. مالک جنہوں نے یہ بیان دیا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے ہم برقع اوڑھتے ہیں
اس کے بعد سوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے برقع اوڑھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کیوں سوتی ہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے کہ جب رات کو بم گراتا ہے اسرائیل تو صبح کو گھروں میں سے ملبے نکلتے ہیں، لاشیں نکلتی ہیں، یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے، بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں ہمارے 20,000 سے زیادہ بچے بھوک سے مر گئے، ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملے، سوکھ سوکھ کے مر گئے بچے، مگر ایک بھی مسلمان لڑکی نے یہ رپورٹ نہیں بتا سکتا کوئی کسی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ ایسا کر مجھے یہودی بنا لے، میں دین چھوڑ رہی ہوں میری جان بچا لے۔ نہیں، وہ 50,000 نہیں 70,000 عورتیں مری ہیں وہاں پہ فلسطین میں، اور وہ دنیا کو یہی بتا کے گئی ہیں مسلمانوں گواہ رہنا، قیامت کے دن گواہی دینا کہ فلسطین کی لڑکیوں نے جان دی ہے مگر اپنا ایمان نہیں دیا۔ ان نوجوانوں کو کہوں گا میں نے آپ سے کیا کہا تھا میرے دوستو، یہ نوجوان جسے کوئی پرواہ نہیں، جو یہودیوں کی طرح یہودی بن گیا، نصرانیوں کی طرح۔ ابھی جب وہ آیا تھا کہ کسی نے وہ لکھ دیا کہ صاحب یہ آئی لو یا رسول اللہ، ہم ذرا اس کو ذرا تھوڑا احتیاط کرتے ہیں، اہل سنت حضور کا نام نامی اس میں گرامی ہو اس کو بڑی محتاط طریقے سے لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اب اس کو لکھا تختیوں کو ادھر گری دل پہ تختی لگا کے اسٹیٹس پہ لگا کے میں آپ کی محبتوں کی قدر کرتا ہوں، مگر میرے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کو عاشق رسول نہیں مانتا، جو زبان سے عاشق رسول کہے اس کے حلیے سے نظر نہ آئے یہ کیسا عشق رسول ہے کہ تو نے اس کا غیروں کی ساتھ اپنا مقابلے کے لیے اور ان کی جد میں تو نے اپنے دل پہ تختیاں چپکائی، تو نے اپنے کپڑوں پہ لکھوایا، مگر جب تیری بہن بے پردہ گھر سے نکلی تب تو نے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا، تیری بیوی بے پردہ گئی تب تو نے دوپٹہ نہیں رکھا۔ اگر تو اپنی بیوی اور بہن کو پردہ کرواتا اور وہ کہتی کہ بے پردہ ہم جائیں گی، تم کہتے نہیں یہ پردے میں جاؤ، وہ پوچھے کیوں تو تم کہتے آئی لو یا رسول اللہ، میں حضور سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کی طبیعت پر میری شریعت غالب آ جائے۔ ایک طرف شریعت کی دھجیاں اکھاڑ رہے ہو، ایک طرف آئی لو یا رسول اللہ کے بتاؤ میری طرف دیکھ رہے ہو، اسے مسلمان کہو گے؟ یہ مسلمان اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو دوپٹے میں نہیں رکھتا اور گھروں میں عورتوں نے قرآن پڑھنے بند کر دیے، یہ مسلمان۔ مسلمانوں کی شادیاں، یہ حاجی مبارک حسین مبارک صاحب تشریف رکھتے ہیں، جاؤ جا کر کے دیکھو مسلمانوں کی شادیاں ایسی لگتی یہودیوں کی شادی سے بدتر، ناچ گانے۔ اچھا ایک بھائی جو اپنی بہن کو تیار کر کے لے کے گیا وہ لاشعوری طور پہ کیا کیا اس نے؟ اپنی بہن کو ساتھ میں تیار کر کے لے کے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ وہ کسی اور کی بہن کو دیکھے گا، اپنی بہن دکھانے کے لیے لے کے جا رہا ہے، وہ کسی اور کی بہن پہ بری نظر ڈالے گا تو اپنی بہن بدلے میں لے کے اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے فیشن کرا کے، اس کا مطلب ہے یہ کسی اور کی بیوی پہ بری نظر ڈالے گا، اپنی بیوی دوسروں کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ بات کڑوی ہے مگر بات تو خدا کی قسم جس نے اپنی بیوی کو آج کے زمانے میں بہن کو پردہ کرا لیا، انشاءاللہ اس کی نظروں سے تو دوسری بہنیں محفوظ رہیں گی اور اس کی بہن دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ عورت کے پردے سے مرد کی غیرت کا اندازہ ہے، مرد کتنا غیرت مند ہے۔ آج تو کچھ بڑے مشہور عورتوں کی لوگوں کی عورتوں کے بھی ویڈیوز وائرل ہوئے جا رہے ہیں،
بتائیے حضرت آپ کیسے کیسے لوگوں کو فلاں بہت بڑے ہیں ان کے گھر کی، اس کا مطلب ہے گھر میں دین نہیں ہے، دین گھر میں ہوگا۔ اچھا ایک بتاؤ، ڈاکٹر اقبال نے کہا کتنی خوبصورت گھر بنا لو مگر وہ گھر برباد ہونے سے بچ نہیں سکتا۔ کون سا گھر؟ جس میں حضور کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کا ذکر نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہنے لگا اس وجہ سے گھر بنتا ہے عورت سے، عورت ہے حیا سے، اور حیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں، علماء ہم سے کہتے ہیں سید صاحب جب ہم نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو ہم کو شرم آتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس وجہ سے مسلمانوں کی لڑکیوں کے حالات دیکھ، ان کے جسم پر ٹائٹ لباس دیکھ کر، کیسے بولو؟ ٹائٹ لباس، آدھی آستین۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر عورت وضو کرنے جا رہی ہے، میری بہنیں ذرا سنیں، ہاتھ کھول کے وضو کرنا چاہتی ہے اور اس کا یہ ہاتھ دونوں کھول کے وضو کرے گی تو غیر محرم دیکھ لے گا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی صورت دوسری ہے نہیں۔ اگر وضو کرے گی تو غیر محرم اس کا ہاتھ۔ اب آدھی آستین جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ مسئلہ بتاؤ، تو فقہا کہتے ہیں اگر وہ مجبور ہے تو وضو نہ کرے، تیمم سے نماز پڑھے، یہ ہاتھ نہ دکھائے۔ آج تو فٹنگ کا لباس ایسا ہے کہ اوپر سے نیچے تک برقع فٹنگ کے مسلمانوں کی بچیاں۔ یہ تقریریں میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ غیرت مند خاتون کے یہیں غیرت مند بچی پیدا ہوتی ہے۔ بولو، ایک آپ کے یہاں کی شادیاں ہیں، ایک شادی مدینے میں ہوئی ہے، اور خدا کی قسم نبیوں کے بعد اتنا خوبصورت جوڑا اللہ نے کسی کا نہیں بنایا جتنا فاطمہ اور علی کا جوڑا بنایا۔ جلدی بولو، جلدی بولو، مسکرا کے بولو۔ کون؟ فاطمہ الزہرا اور علی کا جوڑا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ذرا غور کریں، یہ حدیث شریف میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں منبر پہ، اس وجہ سے حاجی مبارک حسین مبارک کی اس حدیث پر میں بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک حدیث شریف یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک روشنی ہوگی، اتنا نور پھیلے گا، اتنا نور پھیلے گا کہ اہل محشر حیرت میں آ کے کہیں گے اے میرے پروردگار، تیرا تو فرمان یہ تھا کہ جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا، تو یہ پھر روشنی کیسی آئی ہے، یہ نور کیسا پھیل رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے یہ جنت میں سورج نہیں نکلا ہے کافر، علی اور فاطمہ اپنی جنت میں بیٹھے ہوئے مسکرائے ہیں، ان کے چہروں سے نور نکلا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ایک ہمارے یہاں کی شادیاں ہیں، ایک حضور کی یہاں کی شادی، زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ آج کل کی یہ فیشن کی شادیاں ہوں تو رزلٹ کیا نکلے؟ کوئی کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والا پیدا ہو رہا ہے، کوئی میاں گانے سننے والا پیدا ہو رہا ہے، کوئی گالی دینے والا پیدا ہو رہا ہے، کوئی شراب پینے والا پیدا ہو رہا ہے، کوئی جوا کھیلنے والا پیدا ہو رہا ہے۔ شادی ناچ گانے کے ساتھ رکھی جا رہی ہے۔ جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی مضبوط عمارت ہوگی۔ جب بنیاد پہ عمل ماں باپ ہوں گے تو اولاد پہ عمل ہوگی، جب بنیاد علی اور فاطمہ ہوں گے تو بیٹا حسن اور حسین بن کے پیدا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، مولا علی سیدنا علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں گیا، میں نے اپنی بیوی کو دیکھا، فرماتے ہیں بیوی کو دیکھ کے ہی میں رونے لگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ شادی سے کوئی مسئلہ تھا جو آپ روتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کا فضل ہے جو آپ میرے نکاح میں آئی ہیں۔ کہ تو پھر روتے کیوں ہیں؟ کہ رو اس وجہ سے رہا ہوں، کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو مگر دل میں تمنا آرزو یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی آج دلہن بنی ہیں اور آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، اور جس کپڑے میں آپ دلہن بنی ہیں اس میں 17 پہمد لگے ہیں، اور آپ کو کوئی شکایت؟ کہتے ہیں بڑے باپ کی بڑی بیٹی آگے بڑھی، ہاتھ پکڑا میرا اور کہا میرے سرتاج غم نہ کریں بالکل بھی، میرے ابا نے مجھے بچپن سے پالا اور جب رخصت کیا تب بھی یہ فرمایا، یہ سمجھایا فاطمہ میری بیٹی، اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا۔
कैसे राजी होता है? जल्दी बोलो, कैसे राजी होता है? सजदों से राजी होता है। हजरत अली कहते हैं पूरी दुनिया में ये मामला है कि मियाँ बीबी के झगड़े होते हैं, ये ला के दो, वो ला के दो। कहते हैं मैंने एक दिन फातिमा से कहा, तवज्जो से तवज्जो, कहते हैं मैंने पूछा आप मुझसे कुछ मांगती क्यों नहीं है? कहने लगी मेरे अल्लाह अब्बा ने मेरी ऐसी तरबियत की है कि अल्लाह के अलावा किसी और से मांगते हुए मुझे शर्म आती है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अच्छा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा को सलाम करें, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा पर वो सलाम करें। फरमाती हैं किसी की आंखें अगर हुजूर की तरह, कोई बोले तो हुजूर की तरह लगे, कोई मुस्कुराए तो हुजूर की तरह लगे, तो वो कोई और नहीं है बल्कि हुजूर की बेटी फातिमा ज़हरा है। मेरी बहनों के लिए बयान कर रहा हूँ, तवज्जो है आप लोग की? अम्मा आयशा फरमाती हैं एक दिन हुजूर की बेटी तशरीफ लाई तो मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह फातिमा आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो। तो जब आई ना तो बेटी, चूंकि बेटी होती है तो ऐसे करके चादर में ऐसे कुछ बना हुआ था, तो हुजूर की बारगाह में आके बैठ गई और सरकार ने उनकी तरफ देखा तो हुजूर से अर्ज करने लगी क्या हुजूर ने फरमाया क्या लाई हो फातिमा? अर्ज करती अब्बा जान लीजिए। खोला तो गर्म रोटी थी, ये आपके लिए रोटी लाई हूँ। तो हुजूर ने एक लुकमा मुंह में रखा, आंखों में कुछ आंसू आए। पूछा, अर्ज किया अब्बा जान आप रोते क्यों हैं? कहा फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा तेरे बाप के मुंह में गया है। तो हुजूर की बेटी उठी और फिर बेटी तो बेटी है ना, हुजूर के हाथ को पकड़ के अर्ज करती मेरे अब्बा कसम खाती हूँ अली जो लेके आए थे मैंने भी 5 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने रोटी बनाई, अली को खिलाई, हसन हुसैन को खिलाई, एक रोटी बची मैंने नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी। हुजूर के मानने वालों, सरकार की को याद न करने वालों, फेसबुक इंस्टाग्राम पे वक्त देने वालों, तुम्हें कितना जानते हैं ये लोग जो तुम उनको वक्त देते हो? कभी हुजूर के की मोहब्बत के बारे में सोचा? मेरा इमाम कहता है जो न भूला हम गरीबों को रखा। सैयदना मौला अली फरमाते हैं एक दिन हुजूर मेरे घर आए, मैं घर पे नहीं था, और सैयदा से बोले फातिमा चलो मैं तुमको बुलाने आया हूं। क्या करने आया हूं? बोलो। कौन बुलाने आया है? जो सूरज को बुलाए तो वापस बुला ले, जो चांद के कभी 2 टुकड़े कर दे, जो पत्थरों को बोलवा दे, जो इशारा करे तो पेड़ जमीन चीर के आ जाए, जो आवाज दे दे तो नीचे से मुर्दा कब्र फाड़ते हुए बाहर आ जाए, वो आया है। अल्लाह के रसूल आए हैं अपनी बेटी को बुलाने के लिए। बेटी ने अर्ज किया अब्बा तशरीफ रखिए, पानी वगैरह पेश किया। मैं जाऊंगी नहीं, जाऊंगी। कहा क्यों? आज तो दामादों की कोई इज्जत ही नहीं करते लोग, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने दामादों की। यही वजह है जो तुम एकदम लिखवा देते हो मुकदमे, एकदम झगड़े करते हो। और आज सबकी बेटियां बड़ी परेशान है भाई। मैं तो बड़ा, किसी भी औरत से पूछो मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे घर में तो ये नहीं, मेरे घर में तो वो नहीं। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर करें आपकी बेटी कितनी हुजूर अंदर गए ना एक दिन अपनी बेटी को देखने, तो पूरा चेहरे पे कुछ निशान थे जो काले, और वो आपका चेहरे पे कुछ गड्ढे हो रहे थे और चेहरा पीला हो रहा था। पूछा हुजूर ने मेरी फातिमा को क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। मेरी फातिमा क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है। बेटी बताओ ना क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने मेरे आका ने पूछा ना, तो फिर बेटी ने अर्ज किया और तो कोई बात नहीं है, हमारे घर में 5 दिन से कुछ पका नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। तो हुजूर ने सर पे हाथ रख के फरमाया मेरी बेटी बिल्कुल गम न करना, तू जन्नती औरतों की सरदारा है। अगर आपने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तुम्हारे बाप के 2 पत्थर बने हैं। मैंने आज 2 दिन से कुछ 9 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा फरमाती हैं मेरे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था। कितने दिन से? 17। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस। इसकी तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है तो मेरे में तुम पर तुम्हारा परेशानी में होना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। उसकी तफसीर में फरमाते हैं कि जब उम्मती के पांव में तकलीफ होती है, कांटा लगता है, तो सरकार को तकलीफ होती है। अब सुनो, अम्मा आयशा फरमाती 17 दिन हो गए थे हमारे घर में कुछ बना नहीं था। हुजूर ने एक गुठली को चूस के पानी पिया और
پھر دعا کر رہے تھے، میں قریب گئی تو میں نے دیکھا کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. جب میں قریب گئی تو میں نے سنا کہ حضور دعا کرتے تھے، اور دعا کے یہ الفاظ تھے، یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے. آخر لمحوں میں میری تقریر ہے، بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹیاں بڑی پریشان ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، بڑے جھگڑے ہیں گھر گھر، تو سنو حضور کے گھر کی بات. سیدنا مولا علی کہتے ہیں حضور سے عرض کرتی ہیں ابا میں نہیں جا سکتی. کہا کیوں نہیں جاؤ گی فاطمہ؟ کہا میرے شوہر علی گھر پہ نہیں ہے، ان کی اجازت سے جاؤں. سبحان اللہ. اب آپ بتاؤ بلانے والا وہ ہے کہ علی جس کے در کا غلام ہے. مگر جب علی حضور نے کوئی غصے کا اظہار بلکہ بیٹی کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا میری فاطمہ تجھے میری بات آج تک یاد ہے؟ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. پھر حضرت علی آئے تو پھر حضرت علی سے کہا علی تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں فاطمہ کو بلانے آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ کہتی ہیں علی کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گی، تو اب تم اجازت دو. تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اندر کمرے میں لے گئے سیدہ کو، کہا آپ کو چلا جانا چاہیے تھا، میں تو امیر حرم، میں فقیر عجم، تو کجا من کجا. حضور کہاں میں کہاں، مجھ سے اجازت کی بات کرتی ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا نے علی کے آنسو پوچھے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا گھر بنتا ہے ایسے. فرمایا میرے سرکار جو میں اپنے آپ کی مرضی سے اپنے ابا کے ساتھ جا رہی ہوں، یہ بھی آپ کی مرضی نہیں ہے، یہ بھی میرے ابا کی ہی مرضی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ. یہ بھی میرے ابا کی، جلدی بولو، یہ بھی میرے ابا کی مرضی ہے. اب توجہ کرو، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اپنی بہنوں سے گزارش کر رہا ہوں. حضرت میں جو کہہ رہا تھا نا عورتیں آج کل بڑی تکلیف میں، حضرت علی کہتے ہیں جب فاطمہ حضور کے وصال کے بعد 6 مہینے تک مسکرائی نہیں، اور 6 مہینے کے بعد وہ دنیا سے جب جانے والی تھی، میں جب گھر میں گیا تو میں نے جا کر کے دیکھا کہ وہ مسکرا رہی تھی. 6 مہینے تک میں نے مسکراتے نہیں دیکھا. رات کو حضور کی قبر پہ جاتی تھی اور مٹی حضور کی قبر کی سونگ کے کہتی تھی علی دیکھو میرے ابا کی قبر کی مٹی جو سونگے گا اسے کبھی بھی مشک اچھی نہیں لگے گی، کوئی دنیا کی خوشبو اچھی نہیں لگے گی. یہ اشعار موجود ہیں. ہم سنیوں کا عقیدہ وہی ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا عقیدہ ہے. ہم حضور کی ہر بات کی عزت محبت کرتے ہیں. انہوں نے قبر کی مٹی اٹھاتی تھی. حضرت علی کہتے ہیں اس دن میں نے پوچھا کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے؟ کہ طبیعت کی بات نہیں، آج میرا انتقال ہونے والا ہے. کہا کیسے پتا؟ کہ میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے ابا کو ڈھونڈ رہے تھے. 6 مہینے مسکرائی نہیں حضور کے غم میں، اور عمر کتنی 26-27 سال بس. جس کا بیٹا حسن ہے، حسین ہے، مگر حضور سے وہ بلا کا پیار ہے کہ کوئی ایسا پیار کر نہیں سکتا جو کیا ہے. حضرت علی نے کہا کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا ابا کچھ ڈھونڈ رہے تھے. میں نے پوچھا ابا کیا ڈھونڈتے خواب میں؟ کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے میں دنیا چلی جاؤں گی؟ اور میں آج نہا بھی نہیں ہوں. میں نے اپنے بچوں کو ملا دیا، حسن کو، حسین کو، زینب کو، سارا کام کر دیا، گھر کے کپڑے بھی سب دھو دیے. کہتے ہیں بس علی ایک بات کی گزارش ہے کہ میری کوئی غلطی ہو گئی ہو زندگی میں تو معاف کر دینا. حضرت علی کہتے ہیں میں آگے بڑھا. کیسی بات کرتی ہو؟ کہ نہیں ابا نے فرمایا تھا علی کو راضی کر کے آنا. میں ابا کے پاس جا رہی ہوں تو تم کو راضی کرنا چاہتی ہوں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے تو تمہیں معاف کر دیا. میرے گھر میں کبھی 5 دن کا فاقہ، کبھی 10 دن کا فاقہ، میرے گھر میں پھٹے ہوئے پیمائے کے کپڑے پہنے، کبھی کسی دوسرے سے شکایت نہ کی. فاطمہ آپ بھی تو مجھے معاف کر کے جائیں. کہتے ہیں وہ مسکرائی اور یہ گئی اور وہ گئی اور انتقال سے پہلے رو رہی تھی. میں نے پوچھا وہ روئی کیوں ہے؟ کہنے لگی اس وجہ سے میں جب میں نے جیتی جی تو پردہ کر لیا. انتقال کے بعد جب جنازہ لے کے چلتے ہیں تو وہ میت ہلتی ہے نا تو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ مرنے والا کتنا موٹا ہے کتنا پتلا. میں نے جیتے جی تو پردہ کر لیا. سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے. بس اسی وجہ سے
میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر، اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجاوت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور یار سنو، حضرت علی کہتے ہیں جب وہ دنیا سے گئی ہیں میں نے ان کا ہاتھ اٹھایا تو ہاتھوں میں ان کے ٹھیٹ پڑی تھی، زخم تھے، مگر پوری دنیا کی عورتوں کو یہ پیغام دے کے گئی کہ جب تک تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی نہیں کرو گی، دنیا میں تمہاری بے چینی رہے گی، ناٹک دیکھ کے سکون نہیں ملتا، موبائل چلا کے سکون نہیں ملتا، عورت کو پردہ کرنے کے بعد سکون ملتا ہے۔ میری بات تو ختم ہو گئی، بس آخری بات اور کر رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ دیکھو آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لیں، جیسے دنیا سے چلے جائیں نا ماں باپ تو پھر کچھ فرق ہے نا، ایک بار ماں باپ چلے جائیں تو پھر دنیا میں دوسری مرتبہ ماں باپ۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے دنیا میں عورتیں تو بہت بنی، محبت کرنے والے نعرے لگے، محبتوں کی کہانیاں لکھی گئی، مگر یہ کیسا سچا رشتہ ہے ماں کا کہ اس سے بڑی محبت آج تک کوئی کر نہ پایا اپنی اولاد سے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو میرے دوستو میرے بھائی، چونکہ وقت کی قلت ہے ہمارے ساتھ۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مجھے پورا خیال ہے کہ میں 1.25 گھنٹے میں ختم کرتا ہوں، 1.25 گھنٹے ہی میں ختم کر دوں گا، مجھے پورا خیال ہے میرے بات کو شاعر میں بھی بیٹھ کے ان کو سنوں گا مبارک بھائی کو، مگر میں آپ سے اس بات کہنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کرو، یہ چلے گئے تو پھر ملیں گے نہیں، ان کے مرنے کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جس سے ماں باپ راضی ہو گئے اس سے تو اللہ راضی ہوگا۔ بس میری آخری بات یہی ہے میرے بھائیوں کہ اپنی تنہائیوں کو پاک کرو۔ ایک کفل نام کا آدمی ہے، آخری بات ہے میری، ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں کون؟ ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ۔ اچھا آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھ سے کسی عورت کو چھونا غیر عورت کو ایسا ہے جیسے کسی نے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگایا، کسی عورت کا جسم سے لگ جانا یہ بہت برا کام ہے، حرام ہے، سخت حرام ہے، وہ روز نہ کرتا ہے۔ ایک عورت ایک دن آئی رونے لگی، روتی کیوں؟ پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہ پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور آج میرے بہن بھائی بھوکے ہیں نا، ماں باپ نہیں ہیں، تو ان کی بھوک کی وجہ سے میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں، تو اپنے مالک سے عرض کر رہی ہوں میرے کریم تو گواہ ہے تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا، آج اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تو مجبور ہوں، اپنی مجبور بندی کو معاف کر دیں، بس میرے بہن بھائی مر جائیں گے اگر میں جسم نہ بیچوں گی، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کے پھٹ پھٹ کے روئی، وہ ہاتھ لگانے والا تھا اس کا دل دھل گیا، بولا جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا چلی جا، وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گر گیا، اسے سارے پیسے دے دیے۔ حضور فرماتے ہیں یہ سجدے میں گر کے بولا مالک ایک رات آئی تھی میں نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں نے اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور وہ روئی، اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی، مالک میں کیسے معاف ہوں گا؟ پھر کہنے لگا میرے طرح کوئی گنہگار اگر نہیں تو تیرے طرح کریم بھی کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا رویا، پھر ایک بات کہہ کے وہ پھوٹ پڑا اور اس کی روح نکل گئی۔ معلوم کیا کہا اس نے یہ کہا مالک کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے بڑے ہو گئے؟ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا، جان نکل گئی، مر گیا۔ صبح کو کوئی اس کا جنازہ نہیں اٹھاتا تھا، بدکار کا جنازہ اٹھائیں گے کوئی، اس زانی کا جنازہ کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دروازے پہ موٹے موٹے لفظوں میں فرشتے لکھ کر کے گئے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، بخشش سبحان اللہ۔ بہت تقریر سن کے عمل کم کرنا یہ اچھی بات نہیں، کم تقریر سن کے عمل کرو میرے بھائیوں، اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ میرے بندے اتنا رو لیں کہ ان کی آنکھ کا آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے، بس میں سارے گناہ اسی سے معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔
مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنا غسل کرے، کمرہ بند کرے اور پھر وہ مصلی بچھائے اور پھر جتنے گناہ کر چکا ہو زندگی میں یاد کرے اور پھر وہ روئے۔ وہ کہتے ہیں اسے قسم فرماتے ہیں، پھر میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس کے رونے میں 3 4 5 6 آنسو نکل گئے تو یاد رکھے کہ اللہ اس پہ مہربان ہو گئے، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے رب کو راضی کرو۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہو جو حضور کے نام پہ جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر لو۔ جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس محفل میں حضور کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی رکھا لیں گے تو اس محفل میں کھڑے ہو جائیں؟ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ جو پوری داڑھی رکھائیں وہ یہاں آ جائیں، ڈرے نہیں، آ جائیں، باہر آ جائیں، آپ بھی آ جاؤ۔ سبحان اللہ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ پوری داڑھی رکھانے والے آ جائیں۔ اچھی لڑکی سے ادھر آ جاؤ، اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہو ادھر آ جاؤ، ادھر ادھر۔ ابھی آپ کے ہاتھ ڈالیں گے مولانا صدام صاحب اور حاجی مبارک صاحب، ادھر آؤ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 4 آپ رکھاؤ گے؟ ادھر آ جاؤ، جلدی جلدی، ٹائم نہیں میرے پاس، بہت جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ داڑھی مڈانا کٹانا حرام ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو اپنے چہرے کو اس طرح چلواتا ہے یا کینچی، وہ حضور کے سینے کو اس طرح چلواتا ہے۔ چہرہ کھول لو، چہرہ کھول لو، کھول لو۔ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آؤ ذرا ان کے ہاتھ ڈالو حاجی صاحب۔ آپ داڑھی رکھاؤ گے؟ آپ آ جاؤ، چھوٹے والے بھائی آ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ، اپنی داڑھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے ایک گاڑی پر۔ عاشق رسول جو بھی ہو کھڑا ہو جائے۔ یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ امام حسین کی 10ویں والا 10واں عاشق رسول۔ آ جاؤ، 10واں۔ سبحان اللہ۔ یہ بتاؤ ان کے آنے سے میں اتنا خوش ہو رہا ہوں تو مدینے والے سرکار کتنا خوش ہو رہے ہوں گے؟ جلدی آ جاؤ۔ ماشاءاللہ، آمین آمین۔ اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا، بری لڑکی سے بچنا ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھا لو۔ خراب لڑکی سے بچ جاؤ گے، چونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی، خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی۔ داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر ہم نے سنتوں پر عمل نہ کیا تو برباد ہو جائیں گے۔ کوئی میاں بچا نہیں پائے گا ہم کو جن کے چکروں میں پڑے ہوئے۔ ہمیں جب بھی بچائے گا تو سنت بچائے گی اور قرآن بچائے گا۔ ہم جب قرآن کو پکڑیں گے تب مضبوط۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یہ آنکھیں بتا رہی ہیں کہ اب الحمدللہ آپ لوگ، اور کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ وعدہ کرو، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں ان علماء کے سامنے، آج سے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی۔ اے میرے کریم، میرے رحیم، اپنے فضل سے، اپنے محبوب کے صدقے سے انہیں استقامت عطا فرما۔ میرے کم کہنے کو ان کے لیے زیادہ بنا دے مولا، تو کرم کرنے والا ہی انہیں استقامت عطا فرما دے۔ بیٹھ جائیں اپنی جگہ جہاں بیٹھے۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ جلدی بولو، کیا ہے؟ جلدی بولو، جلدی بولو۔ بے نمازی کس کے ساتھ اٹھے گا؟ فرعون کے ساتھ اٹھے گا، پیر صاحب کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ پیر صاحب کے ساتھ کس کے ساتھ اٹھے گا بے نمازی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے سرکار فرما رہے ہیں۔ اور پیر صاحب چاہے کتنا ہی کہتا ہے تو میرے ساتھ اٹھے گا۔ اگر وہ پیر صاحب بھی نماز نہ پڑھے گا تو وہ بھی فرعون کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ اس کے ساتھ اٹھے گا، اور ہم کو غوث اعظم کے ساتھ اٹھنا ہے نا، تو غوث اعظم کے ساتھ وہی اٹھے گا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھ دھلا کے، وعدہ نہیں ارادہ، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ہر طریقے کے بدعقیدوں سے بچو، وہابیوں سے بچو۔
دیوبندیوں سے بچو، رافضیوں سے بچو، سنیوں میں رہو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ توبہ کریں میرے ساتھ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں، مسلمان میں اسلام عزیز، اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائیں نباد، اللہ کو تکاثر حتی زرتم المقابر۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ ایسی بیٹھے رہیں گے، میں بھی